بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد میرے محترم بھائیوں بہنوں، محرم الحرام کی 10 تاریخ ہمیشہ کے لیے اپنے اندر ایک غم، اپنے اندر ایک تکلیف، اپنے اندر ایک خون لیے ہوئے ہے، جس خون کی بدولت اسلام ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گیا، اور جس خون نے اسلام کو اس حالت پر پہنچا دیا کہ جس سے اسلام کبھی مٹے گا نہیں۔ وہ خون تھا میرے اور آپ کے پیارے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا، آپ کے ساتھیوں کا۔ واقعہ کربلا کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کے محرکات کیا تھے، وہ سب ہم پہلے بھی بیان کر چکے اور آئندہ بھی کریں گے۔ 10 محرم 60 ہجری، یہ وہ دن تھا جس دن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کربلا میں تشریف لائے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، اور 3 دن کی بھوک اور پیاس کی حالت تھی، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ہزاروں کا 72,000 کا لشکر، فوج تر و تازہ، اور ادھر صرف یہ چند نفوس قدسیہ جن میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں۔ یہ چند نفوس قدسیہ کا قافلہ ہے، اور وہی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آج کربلا میں اس مقام پر تھے اور اس حالت پر تھے جس کے لیے وہ وقت تھا کہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ حضرت ام فضل، نبی کے چچا حضرت عباس کی بیوی حضرت ام فضل کہتی ہیں میں سرکار کے پاس آئی اور سرکار کی گود میں حسین کو دیکھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو دیکھ کے آنسو بہا رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ حضرت ام فضل کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آقا آپ کس بات پہ رو رہے ہیں؟ فرمایا اے ام فضل، ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان امتک ستقتل ابنی ھذا، اے ام فضل مجھے جبرائیل نے کہا کہ میری امت میرے اس بیٹے حسین کو شہید کر دے گی۔ اور اسی طرح کی روایت حضرت ام سلمہ سے روایت کہ سرکار کو آپ ملاحظہ کرتی ہیں آپ رو رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کس بات کا رونا ہے؟ میرے آقا نے گود میں حسین کو لیا ہوا ہے، اور ارشاد فرمایا اے ام سلمہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے میرے بیٹے حسین کے شہید ہونے کی خبر دی کہ آپ کی امت شہید ہوگی۔ اور ام سلمہ یہ مٹی، سرخ رنگ کی مٹی، یہ جبرائیل مجھے ان کے مقام شہادت کربلا سے لے کے آئے ہیں کہ اے ام سلمہ یاد رکھنا جب میرا حسین شہید ہوگا تو یہ مٹی خون میں بدل جائے گی۔ ارے کون حسین اور کون سی شہادت! حضرت مولا علی مشکل کشا جب جنگ صفین پہ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کا قافلہ جب اس مقام پہ پہنچا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ وادی طف کربلا ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا رک گئے اور آنسو بہانا شروع کر دیے گئے۔ پوچھا گیا حضور کس بات کے؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے
جہاں میرے حسین کے گھوڑے بندھے ہوں گے، جہاں میرے حسین کے خیمے لگے ہوں گے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین شہید ہوگا۔ ارے جس حسین کی شہادت کی خبر میرے آقا پہلے سے وصول کر چکے اور روتے ہوئے حسین کو پالا ہے، روتے ہوئے حسین کو پیار کرتے رہے، اور جس حسین کی شہادت کی خبر مولا علی مشکل کشا دیتے رہے، جس حسین کی خبر سننے کے باوجود، ان کی شہادت کے المناک واقعہ کے خبر جبریل سے سننے کے باوجود، ہماری ماں کائنات کی جان سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹے کو پالا تھا۔ آج وہ حسین قرآن کی آیت کی تفسیر بن کے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اے لوگوں ہم تمہیں 5 چیزوں سے آزمائیں گے۔ میرا حسین میدان کربلا میں خوف میں بھی مبتلا کیا گیا، میرے حسین کو بھوک میں رکھا گیا، مال کی کمی اور اپنے ساتھیوں کی شہادت دے کے جانوں کی کمی اور میوجات اور پھلوں کی کمی، ہر چیز کی تفسیر بن کے میرا امام کربلا میں ہے۔ اور میرے رب نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو رب بشارت دیتا ہے، اور یہ وہ ہے جن پہ اللہ صلوات من ربہم ورحمہ، اللہ کی ان پہ رحمتیں اور درود آتی ہیں۔ میرا امام اس قرآن کی آیت کی تفسیر بن کر جب 10 محرم کو میرے بھائیوں کربلا میں موجود ہے، اور میں اس وقت سے بات کرنے لگا ہوں جس وقت میرے امام کے خیمے میں سوائے امام زین العابدین کے اور کوئی نہیں تھا مردوں میں۔ ایک میرا امام امام حسین ہے، اور ایک امام زین العابدین ہے، بقیہ خواتین ہیں۔ اور یہ وہ وقت تھا جس وقت امام حسین پہ حضرت حر قربان ہو چکے تھے، جس وقت میں آپ کے وفادار ساتھی حبیب بن مظاہر، مسلم بن اوسجا، بریر بن حدیر، عبداللہ بن عمیر قلبی، زہیر بن قین اور اس طرح کے بقیہ 20 ساتھی آپ کے شہید ہو چکے تھے، اور خاندان نبوت کے چشم و چراغ حضرت عقیل کی اولاد مسلم بن عقیل جو پہلے شہید ہو چکے تھے، آپ کے بیٹے عبداللہ بن مسلم بن عقیل کربلا میں امام پہ جان نشاور کر چکے، حضرت جعفر بن عقیل، عبد الرحمن بن عقیل، عبداللہ بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، اور جناب امام حسین کے بھائی مولا علی کے لخت جگر جناب عثمان بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی ایک ایک کر کے امام حسین پہ جان قربان کر چکے تھے، اور جب امام حسن کی یادگار امام قاسم شہید ہو چکے ہیں، امام حسین کے لخت جگر حضرت عباس آپ کے چچا کے بھائی، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عباس شہید ہو چکے ہیں، آپ کے لخت جگر حضرت علی اکبر شہید ہو چکے ہیں، اور ننا علی اصغر اپنے گود میں ہاتھوں میں لے کے تیروں سے چھلنی ہو چکا تھا۔ اب ایسے وقت میں میرے محترم بھائیوں آپ ذرا غور کیجئے میرے امام کا صبر، جس کو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مشکل آئے تو صبر سے مدد مانگو، مشکل آئے تو نماز سے مدد مانگو۔ میرا امام صبر کا پہاڑ بن کے قائم ہے۔ اور پھر حضرت امام زین العابدین آپ کی بارگاہ میں جو کہ بیمار تھے، تکلیف سے اٹھتے ہوئے کہتے ہیں بابا مجھے اجازت دیجئے، میرے امام سے ضد کرتے ہیں امام زین العابدین، لیکن امام نے یہ کہہ کر روک دیا کہ بیٹا یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے بیٹا میرے خون کو لے کر دم لینا ہے، اے بیٹا تو بھی شہید ہوا تو ان بچیوں کو، ان خواتین کو، معزز کو کون لے کے پہنچائے گا مدینہ میں میرے نانا کے پاس؟ حضرت زین العابدین کو روک دیا۔ میرا امام اکیلا ہے، آپ کی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں اور بھائی کو تیار کرتی ہیں۔ آج لوگ سیدہ زینب پہ تہمتیں لگاتے ہیں، سیدہ زینب واویلا کرتی تھی، ارے کیسے، وہ تو صابرہ تھی،
صبر کا پہاڑ بن کے اپنے بھائی کو خود تیار کیا. امام خیمے میں گئے اور پتہ میرے امام کا لباس کیا تھا؟ اللہ اکبر. اپنا امامہ اتارا، وہ امامہ جو مصطفیٰ کریم کا امامہ تھا وہ اپنے خیمے سے لیا، اپنے سر پہ پہنا. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پہنی. اللہ اکبر. اور اپنے بابا حضرت مولا علی مشکل کشا کی تلوار سیف ذوالفقار پہنی. حضرت جعفر طیار کا نیزہ لیا. اللہ اکبر. ان ہتھیاروں کے ساتھ میرا امام کربلا میں پہنچتا ہے، اور کربلا میں پہنچ کے سب سے پہلے میرے امام نے اپنا تعارف پیش کیا. کہا انا حسین ابن علی، اے یزیدیوں میں علی کا لخت جگر حسین ہوں، میں فاطمہ کا شعر ہوں. میرے امام نے خطبہ دیا اور یزیدیوں کو رلا کے رکھ دیا. جب یزیدی میرے امام کی تقریر سن کے رونے لگ پڑے تو جو بدبخت لعین تھے انہوں نے شور شروع کر دیا کہ کوئی امام کی باتوں میں آ کے امام کے ساتھ نہ چلا جائے. اللہ اکبر. اتنے میں عمر بن سعد اور ابن زیاد کے آرڈر سے تیر چلنے شروع ہوئے اور اعلان ہوا کہ اے حسین اب تجھے لڑنا ہوگا یا یزید کی بیعت کرنی ہوگی. ارے یزید کی بیعت میرا امام کیسے کر سکتا تھا؟ وہ یزید جو زانی تھا، وہ یزید جس کے دور حکومت میں بیویوں سے، بچیوں سے، بیویوں کے علاوہ بچیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں سے، اپنی خالہ سے، اپنی پھوپھو سے نکاح کرنے کی اجازت دے دی گئی ہو، وہ یزید جس نے شراب نوشی کی اجازت دے دی ہو، میرا امام اس یزید کے ہاتھ پہ کیسے بیعت کرتا؟ بالآخر میرے امام نے شیر کی للکار کے ساتھ لڑنا شروع کیا. بڑے بڑے نامور پہلوان آئے. میرے محترم بھائیو، رک کے ذرا ایک بات کو سمجھ لیجئے. ہمارے آنسوؤں کا بہنا یہ وہی آنسو ہیں جو میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے محبت کے. یہ وہی آنسو ہیں جو امام حسین کو گود میں لے کے سیدہ فاطمہ کے محبت میں نکلا کرتے تھے. یہ وہی آنسو ہیں جو مولا علی مشکل کشا کربلا میں جا کے بہا کے آئے تھے محبت میں. غم کے آنسو نہیں تھے. امام حسین کی شہادت کو لے کے تم اپنے اوپر گرے ہو زاری یہ نہیں کہ کیوں ہو گیا. ارے شہید کی شہادت سے تو فخر ہے. امام حسین کی شہادت ہمارے لیے قیامت تک کے لیے فخر ہے. ہمارے آنسوؤں کا تو یہ نذرانہ ہے عقیدت اور محبت کا. ارے وہ امام شیر تھا، اسد اللہ کا بیٹا تھا نا، اللہ کے شیر کا بیٹا تھا. اور کیسا شیر؟ اکیلا شیر، لاشوں کے انبار اٹھا کے 3 دن کا پیاسا ہے، لیکن دشمن کی فوج سے بڑے سے بڑے پہلوان آتے جا رہے ہیں. میرا امام کسی کو ریفٹ میں مار کے جہنم میں پہنچاتا ہے، کسی کا کان، کسی کی زبان، کسی کی گردن، کسی کا پیٹ چاک کر کے میرا امام جہنم پہنچاتا جاتا ہے. اور ایک ایک کر کے بڑے بڑے پہلوان آئے لیکن کوئی میرے امام کا مقابلہ نہ کر سکا. بالآخر عبید اللہ ابن زیاد تجھ پہ لعنت ہو، تو نے آرڈر دے دیا کہ اگر تم حسین کے مقابلے میں ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ بھوکا شیر تم سب کو کھا جائے گا، لہذا اس پہ ہر طرف سے حملہ کر دیا جائے. اور وہ وقت تھا جب میرے امام پہ ہر طرف سے نیزے برسنا شروع ہو گئے اور میرا امام کا گھوڑا زخموں سے چور ہو کے ٹھہر گیا. امام رک گئے اور اتنے میں میرے امام زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے، ارے کیسا شیر ہے جس کے ایک اس جسم اقدس پر کہ جس جسم اقدس کو میرے مصطفیٰ کہا کرتے تھے مجھے حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میرا امام گھوڑے پہ ہے، ایک ظالم کا تیر پیشانی پہ آگے لگا اور اس تیر نے میرے امام کے چہرے کو خون آلود کر دیا. ارے کون سی پیشانی؟ جس پیشانی کو میرے مصطفیٰ ہاتھ میں لے کے چوما کرتے تھے. ایک تیر میرے امام کے جسم کو لگا اور وہ نکل کے جسم اقدس سے دوسری طرف اور امام کا خون بہ گیا. امام زمین پہ تشریف لے آئے.
ظالم بھاگتے ہوئے امام کے پاس آئے، تلواروں کے سائے ہیں میرے امام پہ، اللہ اکبر، ہر طرف سے ہر ایک لعین آگے بڑھ کے تلوار کا وار کر کے شہید کرنا چاہتا ہے۔ میرے امام نے ایک دفعہ روکا، کہا مجھے رک جاؤ، مجھے اپنی نماز عصر پڑھنے دیجئے۔ میرے امام نے، اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح منظر کیسا ہوگا، جنت کی حوریں انتظار میں کھڑی ہے، میرے امام کا وضو کروانے کے لیے کوثر کے جام آ چکے تھے، اللہ اکبر، اور میرا امام اشاروں کی زبان میں سجدے میں سر رکھ کے نماز عصر میں ہے، اور شمر لعین تجھ پہ قیامت تک کے لیے لعنتیں ہوں۔ اس لعین نے میرے امام کی گردن پہ تلوار کو مارا اور سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج ہمارے گھر میں طبعی موت سے کوئی فوت ہوا، ہمارا عزیز پڑا ہو، ہوش اڑ جاتے ہیں، اور ادھر میرا امام اس حالت میں پڑا ہے۔ سیدہ زینب بھاگتی ہوئی آئی، قربان اور سلام میری ماں زینب تجھ پہ، کہ تیرا حوصلہ کتنا بلند ہے، تو سکینہ کا بھی حوصلہ ہے، تو شہربانوں کا بھی حوصلہ ہے، تو سجاد زین العابدین کا بھی حوصلہ ہے۔ سلام ان طیبہ طاہرہ خواتین پہ جنہوں نے سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا دیکھا، لیکن قربان ان کی تربیت پر کسی کا دوپٹہ سر سے نہیں اترا، کسی کی نماز قضا نہیں ہوئی، کسی کی آوازوں کو دشمنوں نے نہیں سنا۔ اور یہ وہ وقت تھا، ادھر سیدنا امام حسین شہید ہوئے، ذرا سوچے تو صحیح، گنبد خضرا میں میرے آقا کتنے پریشان ہو گئے۔ سیدنا عباس رضی عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، میں سو رہا تھا، میں نے مصطفیٰ کریم کو دیکھا کہ آپ کے بال خاک آلودہ ہے اور آپ کے چہرے پریشانی کے آثار ہیں، ہاتھ میں شیشے میں خون لیا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا یہ پریشانی کس بات کی ہے؟ فرمایا عبداللہ میں کربلا سے سارا دن اپنے شہیدوں کا خون چنتا رہا تھا، یہ میرے حسین کا خون ہے۔ سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے، میں نے خواب اسی وقت دیکھا کہ مصطفیٰ کریم کے بال بکھرے ہوئے ہیں، خاک مٹی آپ کے چہرے پہ نمایاں ہے، اور آپ ابر بارش کی طرح سبحا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا سیدی، اے میرے آقا یہ حالت کس بات کی؟ فرمایا سلمہ، ام سلمہ میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے، میں نے دیکھا اٹھ کے کہ وہ مٹی جو میرے مصطفیٰ کریم نے مجھے دی تھی وہ مٹی خون میں بدل چکی تھی۔ ارے میرے محترم بھائیوں، ذرا سوچئے تو صحیح، اس حالت میں خاندان اہل بیت پہ کس انداز سے کیا گزر رہی تھی، اور دوسری طرف لعین عمر بن سعد، عبید اللہ ابن زیاد اور ان کا سرغنہ لاکھوں لعنتوں کا توق پہن کے اس دنیا سے رخصت ہونے والا یزید، یہ سب جشن منا رہے تھے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے، ارے ظلم کی کس بات کا ذکر کرے، میرے امام کے سر کو نیزوں پہ لٹکا دیا، ہر طرف سے اسی انداز میں گزارا، اور جب یزید کے دربار میں پہنچا تو میرے امام کے سر کو دیکھ کے یزید پہلے جشن منانے لگا، اور پھر
ایک موقع وہ بھی آیا جس وقت یزید نے امام حسین کے سر سامنے پڑا ہے، اپنی سٹک، اپنا عصا لے کر میرے امام کے ہونٹوں پہ رکھ کے توہین کرتے ہوئے کہنے لگا، حسین تو اپنے انجام کو پہنچ گیا اور میں کامیاب ہو گیا۔ ایک صحابی وہاں سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اور کہا، نہیں اپنی اس سوٹی کو، اس عصا کو اٹھاؤ، خدا کی قسم میں نے اپنے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم حسین کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے۔ میرے امام تیری شہادت پہ قربان، میرے امام تو نے اسلام کو بچا لیا، اے میرے امام تجھے سلام، میری آنے والی نسلیں سلام کرے، قیامت تک کے لیے آنے والی امت محمدیہ آپ کے خون کی قرضدار ہے۔ اللہ آپ کے درجات بلند فرمائے، اور یزید لعین دنیا میں بھی ذلت کی موت مرا اور آخر تک اس کی پہ لعنت برستی رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت تاریخ میں کچھ باتیں لکھی ہیں۔ فرمایا اس دن 7 دن تک دیواروں کا رنگ زعفرانی ہو گیا، آسمان کے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر زمین پہ گرنے لگ پڑے، سورج کو گرہن لگ گیا، 6 مہینے تک آسمان کے کنارے سرخ ہو گئے۔ بیت المقدس پہ اس دن جو پتھر اٹھایا جاتا اس کے نیچے سے خون نکلتا، مخالف لشکر کے پاس جتنا قسم تھا وہ سب راکھ ہو گیا۔ ظالم نے جشن مناتے اپنے اونٹ کو ذبح کیا تو اس اونٹ کے بوٹی بوٹی سے آگ کے انگارے نکل رہے تھے، اور اتنے میں ایک شخص نے امام حسین کی طرف ایک گستاخی کا کلمہ بولا کہ ہم فتح یاب ہو گئے۔ امام حسین معاذ اللہ شکست یافتہ ہو گیا، اس پہ آسمان کے ستارے گرے اور اس کی آنکھیں بینائی سے معروم ہو گئی، اندھا ہو گیا۔ ارے وہ حسین جس کی شہادت پہ جنات نے رونا شروع کر دیا، زمین و آسمان رو رہا تھا، آج اس امام حسین کی تعلیم پہ ہمیں قربان جانا پڑے گا۔ جہاں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں میرے امام کی محبت ہی ہمیں جنت میں لے کے جائے گی، جہاں امام کی محبت میں وہاں امام کی سیرت کو بھی اپنانا پڑے گا۔ جس امام نے کربلا میں آخری لمحے میں عصر کی نماز کے دوران سجدے میں جان قربان کی، شہید ہوئے، آج مجھے آپ کو بھی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور امام حسین کی سچی عقیدت عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔